अल्हम्दुलिल्लाह ये खुशखबरी सुनाते हुए मुझे बहुत मसरत हो रही है कि शहर बीदर में बैनुल रियासती मुज़ाहिर क़िरात का कल बरोज़ जुमा ईशा की नमाज के फौरी बाद जामे मस्जिद बीदर में इनेकाद होगा। इस प्रोग्राम की सदारत डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब शाही निदार जात जो है वो सदारत करेंगे। इस प्रोग्राम मुज़ाहिरा जामे मस्जिद बीदर में कल बाद नमाज इशा रखा गया है। 28 जून बरोज़ जुमा बाद नमाज इशा जामे मस्जिद बीदर में फौरी नमाज इशा के साथ ही रखा गया है। लिहाजा आप तमाम हजरात से अपने दोस्त अहबाब के साथ शिरकत करने की पुरखुलूस आपसे गुजारिश की जाती है, क्योंकि हदीस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दारुल खुला कलीमिया की जानिब से कल 28 जून को बाद नमाज इशा यहाँ जामे मस्जिद बीदर में एक मुज़ाहिरा कुरान रखा गया है। इंशाअल्लाह ताला उसमें मुख्तलिफ़ रियासतों के बहुत कुरान को पढ़ने में जिनकी महारत है वो अहबाब यहाँ पर अपने अपने अंदाज़ में कुरान शरीफ की क़िरात करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये खुशखबरी सुनाते हुए मुझे बहुत मसरत हो रही है कि शहर बीदर में बैनुल रियासती मुज़ाहिर क़िरात का कल बरोज़ जुमा ईशा की नमाज के फौरी बाद जामे मस्जिद बीदर में इनेकाद होगा। इस प्रोग्राम की सदारत डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब शाही निदार जात जो है वो सदारत करेंगे। इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम चाहते हैं कि उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों में और आम लोगों में कुरान करीम पढ़ने का ज़ौक़ और जज्बा जो पैदा होना चाहिए। साथ ही हम ये भी चाहते हैं कि जहाँ कुरान को हम अच्छा पढ़ना सीखेंगे, बेहतर तजवीद के क़वाइद के साथ पढ़ना सीखेंगे, तो वहीं पर हमारे अंदर कुरान को समझने का भी जज्बा पैदा होना चाहिए। तो हम दोनों भी चीज़ों की इस जलसे में हमारे बरादरान इस्लाम से हम अपील करना चाहते हैं कि भाई आप कुरान को सही भी पढ़िए और कुरान को समझ कर भी पढ़िए। दोनों भी चीज़ें लाजिम और मौजूद हैं। अब देखिए आजकल लोगों के पास इतना वक्त नहीं है कि पहले कुरान पढ़ना सही पढ़ना सीखेंगे, उसके बाद जब अरबी ज़बान सीखेंगे फिर कुरान को पढ़ेंगे, इतना वक्त नहीं होता है। और ये जो हमारा मकसद है, हम आम पब्लिक के लिए ये रख रहे हैं प्रोग्राम। उलमा हज़रात मदारिस में पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन वो लोग जो मदारिस को नहीं जा सकते हैं उनके लिए हम जो है एक हिम्मत अफजाई के तौर पर एक ऐसा प्रोग्राम रख रहे हैं ताकि लोगों के अंदर इंकरेजमेंट वो हो जाए, हिम्मत अफजाई हो जाए, लोग इनकरेज हो जाए कि भाई हम भी कुरान पढ़ सकते हैं, हम भी कुरान जो है समझ सकते हैं। देखिए अगर मैं आपसे कहूँ कि हमको लिफ्ट से जाना है, लिफ्ट या LIFT, अगर आप कहें नहीं हमको लेफ़्ट से जाना है, क्या हो गया? स्पेलिंग बदल गई तो माना बदल गए। इसलिए अल्लाह का कलाम जो सबसे बेहतरीन कलाम है कुरान, उसके भी ज़बरदस्त पेश का मसला बड़ा नाजुक होता है। ज़री सी गलती होती है तो माना बदल सकते हैं। इन्हें आप तिलावत करना छोड़ दें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये कह रहा हूँ कि कुरान को पढ़ें लेकिन सही पढ़ने की भी हम कोशिश करते रहें। और आपकी नमाज की कबूलियत के लिए भी कुरान का सही पढ़ना ज़रूरी है। हम ये नहीं चाहते कि इस प्रोग्राम के ज़रिए से लोग वाह करें और खुश हो जाएं और जो है कुछ तारीफ़ कर दें खरी लोगों की और आप अपने घरों को चले जाएं। ये हमारा मकसद नहीं है, बल्कि आप इस प्रोग्राम के ज़रिए से कुछ मैसेज लेते हुए जाइए, पैगाम लेते हुए जाइए कि इंशाअल्लाह हम भी हमारा ताल्लुक़ अल्लाह के कलाम से बढ़ाएंगे, अल्लाह के कलाम से दुरुस्त करेंगे। जहाँ तक ईमान का ताल्लुक़ है, हमारे बच्चे बड़े, हमारी ख़वातीन बहनें बुज़ुर्ग हज़रात सब इस बात पर यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं कि ये किताब अल्लाह की किताब है। इस बात से कोई इनकार नहीं करता है, लेकिन हमारे अंदर सुस्ती है, लापरवाही है और काहिली है कि हम कुरान को पढ़ना नहीं चाहते। पहले मदरसे चलते थे, मकतब चलते थे, आजकल मकतब का भी फौतान हो गया है, मकातिब भी बहुत कम है। लोग पढ़ेंगे तो कहाँ पढ़ेंगे, कुरान कहाँ सीखेंगे?
اسی لیے اس پروگرام کے ذریعے سے ہم آپ کو میسیج دینا چاہتے ہیں کہ جو لوگ قرآن پڑھنا سیکھنا سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم سے ربط قائم کیجیے. ہم آپ کو انشاءاللہ قرآن پڑھائیں گے بھی, صحیح پڑھنا بھی سکھائیں گے, اور انشاءاللہ ہم عربی زبان بھی آپ کو سکھائیں گے. بالکل بنیاد سے ہم آپ کو عربی زبان بھی سکھائیں گے, تاکہ اس کے ذریعے سے آپ قرآن نہ صرف پڑھنے والے بنیں گے بلکہ قرآن کو سمجھنے والے بھی بنیں گے. کیوں ہمارے پاس اتنی لاپرواہی ہے؟ آپ بچوں کو ABCD سکھاتے ہیں, فار بی فار بال, تو کیا آپ قرآن نہیں سکھا سکتے چھوٹے بچوں کو؟ کیا آپ عربی لینگویج نہیں سکھا سکتے؟ ضرور سکھا سکتے ہیں. اتنی پس قیمتی کیوں ہے؟ اتنے ہم پزل کیوں ہو جاتے ہیں؟ اتنے نا امید کیوں ہو جاتے ہیں؟ آپ کے اندر بھی ہمت ہے ماشاءاللہ. آپ آگے بڑھیے, قرآن پڑھیے, قرآن سیکھیے, قرآن سمجھیے, قرآن پر عمل کیجیے, اور قرآن کا پیغام جو ہے تمام انسانوں تک پہنچانے کا بھی آپ اپنے اندر جذبہ رکھیں, حوصلہ رکھیں, ایک مضبوط ارادہ رکھیں. اسی نیت سے یہ پروگرام رکھا جا رہا ہے. آپ حضرت تشریف لائیے, اور ایسا موقع آپ کو بار بار نہیں آتا ہے. حضرت جمع ہو جاتے ہیں, تو آپ اس موقع کو اپنے ہاتھ سے نہ گنوائیں, بلکہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں. زیادہ سے زیادہ تعداد میں آپ اپنے بھائیوں اور اپنے بچوں کے ساتھ اس پروگرام میں تشریف لائیے. کل بروز جمعہ بعد نماز عشاء یہ پروگرام ہوگا. آپ گھر تشریف لائیے, اس پروگرام کو کامیاب بنائیے, اور اپنی دنیا اور آخرت کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بھی آپ بنا سکتے ہیں. یہ چند کلمات تھے جو کل کے پروگرام کے سلسلے میں تعارفی باتیں جو تھی میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا. باقی ہمارا کوئی اس کے اندر مقصد نہیں, نہ اس میں کوئی سیاست ہے, نہ کوئی دوسرا مقصد ہے, نہ اس میں مال و ذریعے کا کوئی تعلق ہے. کچھ نہیں ہے, صرف اللہ کے واسطے للہ فی اللہ یہ کام کریے. آپ ہمارا ساتھ دیجیے اور خوب سیکھیے قرآن. ہم کل جلسے میں بتائیں گے کہ کہاں قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے. ہم جو پڑھا رہے ہیں اس کے مقامات کا بھی انشاءاللہ کل جلسے میں ہی انشاءاللہ اعلان کیا جائے گا. ٹھیک ہے. مسجد بیدر میں کل بعد نماز عشاء رکھا گیا ہے. 28 جون بروز جمعہ بعد نماز عشاء جامع مسجد بیدر میں فوری نماز عشاء کے ساتھ ہی رکھا گیا ہے. لہٰذا آپ تمام حضرات سے اپنے دوست احباب کے ساتھ شرکت کرنے کی پرخلوص آپ سے گزارش کی جاتی ہے, کیونکہ حدیث شریف میں بھی آتا ہے, رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, زینوا القرآن باصواتکم, اپنے آوازوں کے اچھی آوازوں کے ذریعے سے قرآن کریم کو زینت دو. اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے, حضور فرماتے ہیں, قرآن کریم کا ماہر, اچھے انداز سے پڑھنے والا, معزز مکرم فرشتوں کے ساتھ ہوں گا. تو وہ جو مظاہرہ آپ کو دیکھنا ہے مختلف انداز سے جو پڑھنے کا, کل مختلف علاقوں کے, اورنگ آباد ہیں, حیدرآباد سے اور دیگر علاقوں کے قراء حضرات یہاں پر جمع ہو رہے ہیں. اللہ کے مقدس کلام کو اپنے اپنے اچھے انداز سے, اچھے آوازوں میں, اچھے لہن سے پڑھ کے ہم سب کے دلوں کو مسحور اور مسرور کرنے کی وہ لوگ کوشش کریں گے. اور انشاءاللہ العزیز اس تلاوت قرآن پاک کے ذریعے سے ہم ایمان میں اور پختگی پیدا ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ اس پروگرام کو کامیابی عطا فرمائے. وآخر دعوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم. دارالخلا کلیمیہ کی جانب سے کل 28 جون کو بعد نماز عشاء یہاں جامع مسجد بیدر میں ایک مظاہرہ قرآن رکھا گیا ہے. انشاءاللہ تعالی اس میں مختلف ریاستوں کے بہت قرآن کو پڑھنے میں جن کی مہارت ہے وہ احباب یہاں پر اپنے اپنے انداز میں قرآن شریف کی قراءت کریں گے. میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میرے بھائی سید یحییٰ قادری صاحب جو 7 عشرہ کے قاری ہیں, قرآن کو 7 طریقوں سے الگ الگ لہن میں پڑھنے میں بڑی مہارت رکھتے ہیں, اور ان کا دن رات کا مشغلہ ہی یہ ہے کہ یہ لوگوں کو قرآن کو صحیح انداز میں تجوید کے ساتھ, قرأت کے ساتھ کس طرح پڑھیں
یہ ہمیشہ سکھاتے رہتے ہیں، کئی عربی مدارس میں بھی یہ کلاسز لیتے ہیں۔ کل یہ بین الریاستی جو مظاہرہ خراج رکھا گیا ہے یہ بڑا اہم ہے۔ میں زمانے کی نبض پر ہاتھ رکھتا ہوں اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ہمارے نوجوان کس چیز کو پسند کرتے ہیں اور کس چیز کو پسند نہیں کرتے، لیکن میں اپنے تمام نوجوانوں سے اور بزرگ حضرات سے اور تمام خواتین سے بھی میں اس بات کی اپیل کروں گا کہ یہ جو مظاہرہ خراج قرآن ہو رہا ہے یہ بڑا اہم پروگرام ہے۔ اس کو آپ سنیں گے تو یقیناً آپ کے دلوں میں قرآن کی محبت پیدا ہو جائے گی، آپ کا بھی دل چاہے گا کہ آپ بھی قرآن کو اسی انداز میں، اسی لحن میں پڑھنا سیکھیں گے۔ اور جب تک کسی چیز کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیتے، اپنے کانوں سے سن نہیں لیتے، اس چیز کا اثر ہمارے دل اور دماغ پر نہیں پڑتا۔ اس لیے میں آپ تمام مسلمانان بیدر سے اس بات کی خاص طور پر اپیل کرتا ہوں کہ ہم مصری خوراک کے جو ہے نا پروگرام رمضان کے موقع پر مغل گارڈن وغیرہ میں بہت سنے ہیں، لیکن یہ جو پروگرام ہوگا یہ ہمارے اپنے قاری حضرات جن کا لحن ہماری طرح کا ہوگا، ہمارے جیسے لوگ ہوں گے جو اپنی اچھی محنت اور کوشش سے یہ قرآن کی قرأت وغیرہ جو ہے نا سیکھے ہیں، اس کو سننا اور اس کو اپنے دل میں اتارنا بڑی اہمیت کی بات ہے۔ میں آپ تمام لوگوں سے خاص طور سے اس بات کی گزارش کرتا ہوں کہ ایسے پروگرام بار بار نہیں ہوتے۔ اپنی تمام تر مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر ابھی سے یہ ذہن بنا لیں کہ کل عشاء کی نماز ہم کو جامع مسجد بیدر میں ادا کرنی ہے، اور اس کے بعد فوری جو شروع ہونے والا پروگرام ہے خراج قرآن کا جو مظاہرہ ہے اس میں ہم ضرور شریک رہیں گے۔ یہ وقت پر اس لیے شروع کرنا ضروری ہے کہ آدھی رات کے آگے تک جو ہے نا صرف اگر ہم ایسے ہی جلسوں میں وغیرہ اپنا وقت ضائع کریں گے تو پھر دوسرے دن کی فجر وغیرہ کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ صرف مقصد یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا رات تمام جو ہے نا صرف یہی کرتے رہے۔ جلدی پروگرام شروع ہوگا اور انشاءاللہ اپنے وقت پر ہی جلدی ختم بھی ہو جائے گا، اس لیے آپ تمام لوگ وقت کو ضائع نہ کریں، بالکل عشاء کی نماز یہیں جامع مسجد میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام نوجوان ساتھی اور تمام بزرگ حضرات اور تمام لوگ بڑے ہی شوق اور ذوق کے ساتھ اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اس پروگرام میں شرکت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔